بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1849 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 29، 30، 31 اور 32، 29، 30، 31، 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے: وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفرو، کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، تو دکھا ہمیں، الذین، وہ دونوں جنہوں نے، اضلانا، گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، نجعلہما، ہم کر دیں گے انہیں، تحت اقدامنا، اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا، تاکہ وہ ہوں، من الاسفلین، سب سے نچلے لوگوں میں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، قالو، کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم، پھر، استقاموا، اس پر جم گئے وہ، تتنزل علیہم، ان پر اترتے ہیں، الملائکہ، فرشتے، اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کھاؤ، وابشروا، اور تم خوش ہو جاؤ، بالجنتی، جنت کے ساتھ، التی، وہ جس کا، تم تھے، توعدون، وعدہ دیے جاتے۔ نحن، ہم، اولیاؤکم، تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، زندگانی دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فیہا، اس میں، ما تشتہی، جو چاہیں گے، انفسکم، تمہارے جی، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فیہا، اس میں، ما تدعون، جو تم مانگو گے، نزلاً، بطور مہمانی کے، من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے۔ ترجمہ یوں ہے: جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے۔ اس میں ترجمہ یوں ہے: اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب، تو ہمیں دکھا وہ دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنوں اور انسانوں میں سے، کہ ہم انہیں کر دیں گے ہمارے قدموں کے نیچے، تاکہ وہ ہوں سب سے نچلے لوگوں میں۔
اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ نہ کسی کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور اس جنت میں وہ ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہو. یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے جس کی رحمت بھی کامل. ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں. یہ کافی لوگ کہیں گے کہ ہمارا پروردگار ہمیں ان جنات اور انسانوں کی صورت دکھا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. دوسری بات تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا روند دیں کہ وہ خوب ذلیل ہوں. دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. چوتھی بات اور وہ لوگ اس پر ڈٹے رہے. پانچویں بات ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ اور نہ ہی کسی بات کا غم کرو. چھٹویں بات اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ساتویں بات ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. آٹھویں بات اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے. نویں بات اس میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم مانگو گے. 10ویں بات یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی ہے بہت اور رحمت بھی کامل. بزرگان محترم، کافروں اور مشرکوں کی سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی التجا بیان کر رہے ہیں، ان کی فرمائش کا اظہار کر رہے ہیں جو وہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے شیطان اور انسانوں کی باتوں میں آ کر گمراہی اختیار کر لی تھی جس کی سزا آج ہم یہاں بھگت رہے ہیں. چنانچہ ہماری آج سے یہ فرمائش، یہ التجا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے چہرے دکھا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم ان سے اس طرح بدلہ لیں کہ ہم ان کے چہروں کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں، کچل دیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں. شاید اس طرح کرنے سے ہمیں کچھ سکوت مل جائے، لیکن ان کا کوئی مطالبہ وہاں پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں اور تمہیں برابر کی سزا دیں گے. لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، تم میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 38. ان کافروں کا کہنا کہ ہمیں جنات اور انسانوں دونوں نے مل کر بھٹکایا تھا، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. سورہ انعام آیت نمبر 112. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورۃ الناس، جن لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو بھٹکانے کا کام جیسے شیطان کرتے ہیں ویسے ہی کچھ انسان بھی کرتے ہیں جو انہیں غلط راستے پر لے جاتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شیطانوں کے حملوں سے بھی بچیں اور انسانوں کے حربوں سے بھی بچیں اور ہردوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر ہونے والے انعامات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنی کہی ہوئی بات پر جمے بھی رہے، کسی بھی آزمائش اور تکلیف نے انہیں اس کہی ہوئی بات سے مکرنے نہیں دیا، تو ایسے لوگوں پر اس دنیا میں آسمان سے فرشتے چند بشارتیں لے کر نازل ہوتے ہیں. پہلی بشارت یہ کہ تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور نہ ہی تمہیں غمزدہ ہونا ہے. اور سنو، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر یہ خوشخبری سناتا ہے کہ تمہیں وہ جنت ضرور ملے گی جس کا اس نے وعدہ کیا. امام زحیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ان ایمان والوں کو یہ بشارت اور خوشخبری 3 موقعوں پر دیتے ہیں، پہلے موت کے وقت، دوسرے قبر میں، اور تیسرے موت کے بعد اٹھائے جانے کے وقت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ملائکہ اس کی بیٹیاں ہیں جو اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، لیکن وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر جمے نہیں رہے. ان کے مقابل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا رب اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور وہ اپنی کہی ہوئی بات پر جمے بھی رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.